میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج یلاپور گلی، بنکاپور چوک، ہبلی، کرناٹک، ہند میں اسلامی بھائی ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، یعنی دو زانوں جیسے تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے سنتوں بھرا بیان کروں گا، اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کہ اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا، دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، سید شریف نے حضرت خطاب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید صاحب کو مارا، تو اسی رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے قیراس فرما رہے تھے، یعنی رخ انور کو پھیر رہے تھے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا کیا گناہ ہے؟ فرمایا تو مجھے مارتا ہے، حالانکہ میں قیامت کے روز تیرا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو۔ ارشاد فرمایا، کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ اس نے عرض کی، ہاں۔ فرمایا، تیری زر میری ہی کلائی پر لگی۔ پھر آپ نے اپنی مبارک کلائی نکال کر دکھائی جس پر ورم تھا۔
جیسے کہ شہد کی مکھی نے ڈنک مارا ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کرناٹک ہند میں جمع ہو کر ہفتہ وار اجتماع میں سننے والے اسلامی بھائیوں، بے شک سید یعنی سادات کرام کا شریعت مطہرہ میں بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، اور اسلام نے ان کے بڑے مقام و مرتبے بیان کیے ہیں۔ کتابوں میں سید اور سادات کرام کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ میرے سامنے اس وقت امیر اہل سنت کی انتہائی منفرد کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کھلی ہوئی ہے۔ اس میں سے میں نے جب سید حضرات کا بیان پھر دیکھنے کی سعادت حاصل کی تو ذہن یہ بنا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ سید سادات، یہ سید مشہور ہے ہمارے یہاں، سید ہے، یہ سید صاحب ہیں، یہ سید صاحب ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اور اس کی پوری وضاحت ہے۔ تو سید و سادات کے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کروں، جس میں یقیناً اہل بیت اطہار کی بھی اس میں محبت شامل ہے، اور امیر اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں پھر ان کے متعلق مختلف مدنی پھول بھی بیان کیے ہیں۔ اول تاخیر بیان سننے کی کوشش کیجئے اور اپنے دل میں اولاد رسول کی عظمت، محبت اور پیار پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ امیر اہل سنت نے بہت پیارا ایک ارشاد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی میر یعنی سید کو میرا بر وجہ تحقیر یعنی حقارت سے کہے کافر ہے۔ تو اس عبارت سے جہاں علماء کی تعظیم، علماء کا ادب، علماء کا مقام و مرتبہ ہماری سامنے آیا، وہیں سید و سادات کرام جو ہیں ان کی تعظیم، ان کا مرتبہ اور ان کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور ان کا ادب کس طرح بجا لانا چاہیے یہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ کیونکہ زبان ہماری بڑی چھوٹ ہے، اور بڑا مطلب اس معاملے میں ہم لوگ رف چلتے ہیں، اور سامنے اگر پتہ چلے کہ یہ سید صاحب ہیں تو بھی بعض لوگوں کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اتنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، جبکہ میں نے امیر اہل سنت کو چند مرتبہ، مطلب کہوں کہ کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس ادا کو آپ بھی ادا کرتے ہیں کہ جب پتہ چلے کہ یہ سید صاحب ہیں تو اگر آپ کسی کو کوئی ایک چیز دیں تو سید صاحب کو ڈبل دے دیتے ہیں، دو دے دیتے ہیں۔ بلکہ شاید آپ نے مدنی چینل پر کئی مرتبہ دیکھا ہو کہ امیر اہل سنت بسا اوقات بڑھ کر کسی کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، یا آپ نے شاید کئی دفعہ دیکھا ہو، تو ان میں جو ہاتھ چومتے ہیں نا، ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جن کو متعلق یہ جیسے کہا جائے نا کہ یہ باپا یہ سید صاحب ہیں، اب وہ سید صاحب آ رہے ہوتے ہیں، ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی دست بوسی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب امیر اہل سنت کو پتہ چلے کہ یہ سید و سادات ہیں، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد سے ہیں، تو آپ تعظیم سید، تعظیم سادات کے اس کے اوپر بڑھ کر اس کی بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں، اور بڑی مطلب اس کو محبت اور پیار سے اس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اوپر بیٹھا ہوں اور سید صاحب نیچے ہوں۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اگر پتہ چلے کہ یہاں سید صاحب بھی موجود ہیں
تو آپ ان کے لیے کرسی منگوا لیں گے یا کوئی ایسا اہتمام کریں گے، یا پریکٹیکلی بھی اگر کوئی ایسا اہتمام نہیں بھی ہو پاتا اور آپ کو پتہ چلے سید صاحب ہیں، تو آپ ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں، ایسا عمل دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ یا ایک بے کلی سی ہو رہی ہے کہ یار مزہ نہیں آ رہا کہ یار سید صاحب کیا کروں. تو یہ بھی ایک یوں سمجھیے کہ ہمیں ذہن دینا ہوتا ہے. اس میں یقیناً عاشق رسول کے لیے یہ بھی ایک بہت پیارا انداز ہوتا ہے کہ جس سے عشق کرتا ہے اس کی آل اولاد سے بھی عشق کرے گا، جو ان کے سلسلوں سے ان سے بھی عشق کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ یقیناً عشق رسول کی ایک بہترین صورت ہے کہ جس کا ہم عشق اور جس کی عشق و محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ان کے متعلق ہم اپنی کیفیت ایسی رکھیں کہ اگر پتہ چلے کہ یہ سید صاحب ہے تو کم از کم ایٹ لیسٹ اس کا کوئی نوٹس تو لے. یعنی اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ سید صاحب ہیں تو آپ اس کا نوٹس لینا چاہیے. اچھا سید صاحب ہیں. اب بالکل ایسے روکھا پھیکا سا انداز ہوگا کو بولے سید صاحب ہے، تو یہ کتنا مطلب کہ نامناسب ہے. کہ جیسے بعض لوگ امیر سنت نے لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ آج کل کے سید بس ایسے ہی ہیں، یعنی برے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ قول بہت ہی برا ہے. اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہل بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید ان کی توہین کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے. سید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سید حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہتے ہیں. کتنی خوبصورت بات کی. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں سید و سادات جو ہوتے ہیں ان کی مزید محبت، ان کی اہمیت، واقعی بہت بڑا طبقہ ہے جو سیدوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے، سادات کو بڑی اہمیت. اور یہ اہمیت دینا کیا ہے؟ ان کو اہمیت دینا اپنے لیے کوئی آگے کا راستہ کھولنا ہے تاکہ مطلب کہ ہم جتنی ان کی محبت کا اظہار کریں گے، جتنی ان کی عقیدت و محبت کا اظہار کریں گے تو اللہ کی رحمت شامل حالی. تو کل انہی سید و سادات کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھیک لیتے ہوئے انشاءاللہ جنت میں داخل بھی تو ہونا ہے نا اللہ کی رحمت سے. تو یہ کہ یہ برے ہیں، یہ ایسا ہمیں نہیں بولنا چاہیے. آپ غور کیجئے، جیسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سید صاحب مل گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بھی کیا خوب ٹھاٹ باٹ ہیں اور ایک میں بھی ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی نہیں پوچھتا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے آپ کے جد اعلیٰ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو خوب عزت پائی، مگر آپ نے اپنے نانا جان کی سنتوں کو نہ اپنایا تو بے عملی کے سبب پیچھے رہ گئے. سید عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ رات جب سوئے تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار تھے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تم نے میری آل کو بے عملی کا طعنہ کیوں دیا؟ آپ بے قرار ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ بے قرار ہو کر بیدار ہو گئے. صبح معافی مانگنے کے لیے اس سید صاحب کی تلاش میں روانہ ہو گئے. دیکھیں یہ بھی عشق رسول تھا نا. اور سید صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے چلے. اب وہ جو سید صاحب تھے وہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے. دونوں کی ملاقات ہو گئی. سید عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خواب سنایا. تو سید صاحب نے سن کر کہا مجھے بھی رات میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو عبداللہ ابن مبارک تمہاری کیوں بے ادبی کرتے؟
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بصد ندامت سید صاحب سے معافی مانگی، اور سید صاحب نے بھی گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے کی اچھی نیتیں کر لیں۔ تو میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، پہلے تو یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم دیکھیے، واقعی اور کوئی غیب کیا تم سے نیاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وصال ظاہری فرمانے کے بعد آپ کا اپنی امت کے اعمال پر مطلع ہونا، ان کے اعمال و افعال پر مطلع ہونا، پھر اس میں ہمارے لیے کتنا ایک درس عبرت بھی ہے، ایک سبق بھی ہے۔ یقیناً امتی کے اعمال بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہمارے اعمال جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہوں گے، اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے کیا اعمال پہنچتے ہوں گے؟ یہ ایک عاشقان رسول کے لیے چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ یقیناً میرا بیان سادات کرام کی ادب و تعظیم پر ہی ہے کہ ان کا ادب و تعظیم ہمارے دلوں میں جا بجا ہونی چاہیے، مگر تھوڑا سا اس پر غور کر لیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہر عاشق رسول غور کرے۔ یقیناً والدین جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیں مزید غور کرنا چاہیے کہ یہی کتابوں میں پڑھا اور سنا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امتی کے برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو قلب انور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو شرم و حیا اور مروت کا تقاضا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ تو یہ عاشقان رسول، ہم سب کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جیسے کہ ایک غیر سید کو کچھ کہہ گئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ پیغام ملا وہ ابھی آپ نے سنا، وہ ایک آل رسول تھے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد، ٹھیک؟ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی۔ اب یہ بتائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہمارے اعمال، ہمارے کردار کو دیکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو یار یہ مسلمان ہے، یہ کیسے اعمال کرتا ہے، کوئی غیر مسلم ہمارے بارے میں انگلی اٹھائے کہ یہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یعنی اگر ہم برے نہ ہوں تو کوئی مسلمان پر کوئی کیسے انگلی اٹھا لے؟ ہم اچھے ہو جائیں، ہم ستھرے ہو جائیں، ہم نیکیوں بھرے ہو جائیں تو اس میں ہمارا دین، ہمارا اسلام کا کتنا نام ہو، اور لوگ کس قدر دین اور اسلام کے قریب آئیں۔ اب اس کو غور کر لیجئے۔ یہ ضمن میں کچھ چند مدنی پھول میرے ذہن میں آئے تو میں کہا چلے اس صورت میں آپ تک بڑھا دوں، کیا پتہ کون سا عاشق رسول اس کی عشق و محبت غیرت کھا جائے، ایسی غیرت کھا جائے کہ وہ بس آج سے ذہن بنا لے کہ جس آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا میں دم بھرتا ہوں، وہ فرمائے کہ نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، میں ان کی سنتیں نہیں چھوڑوں گا، میں ان کی عقیدت و محبت مزید دل میں بڑھاتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے امامہ کا تاج سر پر سجاؤں گا، پوری ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجاؤں گا، ایک سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن کر میں معاشرے میں رہوں گا، میں نیک بن کر رہوں گا، اور میں فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھوں گا، میں ان کاموں سے بچوں گا کہ میرے اعمال جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب انور کو کیسے تکلیف ہو۔ میں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آقا کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو اس میں کثرت کے ساتھ درود شریف ہوں، کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت ہو، کثرت کے ساتھ نیکیاں ہوں، کثرت کے ساتھ ذکر رسول ہو، یاد رسول ہو، محبت رسول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کا عشق و محبت
آپ کو میری بات کی تائید نہیں کروا رہا؟ کیا ہاں یار، اور کیا ہی اچھا ہو کہ گنبد خضرا کی سب برکتوں کی برکتیں لیتا ہوا سب امامے کا تاج سر پر سجا رہے. اب کرناٹک ماشاءاللہ میرے سامنے ہے، لیکن ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں امامہ شریف کی تعداد اتنی زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، زیادہ نہیں ہے. تو ایک کاش کہ ہمارے سروں پر بھی سب امامے کا تاج سجے، سنتوں بھرے مدنی حلیے میں رہیں، گناہوں سے بچیں، بدنگاہی سے بچیں، نیکیاں کرتے رہیں، پرہیزگاری کے ساتھ. ایک کاش ہم سب کو جینا نصیب ہو جائے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، حیا کے ساتھ جینا ایک کاش ہم سب کو نصیب ہو جائے. بات اس کے تحت ذہن میں آئی تو میرے مدنی پھول چند بیان کر دیے کہ کس طرح سادات کرام کی تعظیم ہونی چاہیے، اور ان کو برا بھلا کہنے سے یا ان کی بے ادبی کرنے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کے سامنے اظہار ناراضگی فرمایا. اور یقیناً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست عالم، زبردست عاشق رسول، اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زبردست شاگرد رشید ہیں. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث آپ گزرے ہیں. اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، آپ کا بڑا مرتبہ تھا. لیکن سادات کرام کے معاملے میں دیکھیے کہ کس طرح مطلب کہ یہ ایک انداز ہمارے سامنے آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سادات کرام سے اس نے سلوک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 105 پر سادات کرام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ ابن عساکر امیر مومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے راوی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. خطیب بغدادی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی بھلائی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے. سادات کرام کی جو ہم تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم جو ہے اس کی اصل وجہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت اور امیر سنت نے جو کچھ بیان کی، یقین مانیے مزے کو مزہ آ جائے گا یار. فرماتے تعظیم کی اصل وجہ یہی ہے کہ سادات حضرات یہ رسول کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کا جز یعنی بدن منور کے ٹکڑا یعنی حصہ ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. سادات کرام میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 423 پر فرماتے ہیں سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں. ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا یعنی نفرت نہ کی جائے. نفس اعمال سے تنفر یعنی فقط اس کی برائیوں سے نفرت ہو. آگے چل کر اسی صفحے پر مزید فرماتے ہیں سادات کرام کی انتہا نسب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے یعنی ان کے جد اعلیٰ تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اس فضل انتساب یعنی اس شرف نسبت کی تعظیم عام سے مسلمان تو کیا ہر متقی پر بھی فرض ہے کیونکہ وہ اس سید صاحب کی تعظیم نہیں بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہے. واہ کیا بات کی میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے. یہ ہے سید و سادات کے متعلق الحمدللہ عز و جل کتنا پیارا امیر اہل سنت نے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں ذہن عطا فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ
استغفرullah صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سید و سادات کی زبردست تعظیم کیا کرتے تھے۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے سادات کرام جز رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم منور کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہے، اور اس پر پورا عمل کرنے والا میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پایا، اسی لیے کہ کسی سید صاحب کو وہ اس کی ذاتی حیثیت اور لیاقت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس حیثیت سے ملاحظہ فرماتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جز ہیں، حصہ۔ پھر اس اعتقاد و نظریے کے بعد جو کچھ ان سادات کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے سب درست و بجا۔ اعلیٰ حضرت اپنے قصیدہ نور میں عرض کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ سیدوں پر ظلم کرنا کیسا، ذرا سوچئے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، سید و سادات آئے ہیں۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت یعنی اولاد، عطرت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی، سیدتنا فاطمہ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح رکھوں گا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد جو سید و سادات ہیں، اس کے متعلق وہ ادب وہ تعظیم اپنے دل میں پائیں کہ جس کی شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے۔ ان کے معاملے میں بڑی مطلب کہ ہمیں ان کی ساری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھانے چاہیے۔ امیر اہل سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جب یہ پھر تو خیر انتظام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، مدینے کی ٹکٹ میں بھی آپ کوشش کرتے تھے کہ سید صاحب مدینے کی ٹکٹ نکال کے دیں، اور جب شروع میں امیر سنت سے جب کہیں مدرسے کا یا جامعہ کا یا مسجد وغیرہ کا افتتاح کروایا جاتا تو آپ کوشش کرتے تھے کہ کسی صورت میں بھی کم از کم 12 سادات کرام سید حضرات مدنی منع بالخصوص ہم کوشش کرتے تھے۔ امیر سنت نے یہ ذہن دیا تھا کہ مدنی منع ہو تاکہ ان سے افتتاح کروایا جائے، تو یہ بھی ایک محبت ہے، ایک تعظیم ہے، ایک پیار ہے، اور یہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز ہے کہ آپ کی آل اولاد سے بھی محبت ہو، اور یقیناً یہ اہل بیت سے بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ یہ جن کی اولاد میں سے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں اہل بیت کے گھرانے کے بارے میں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جتنا سید و سادات کی تعظیم کی، پالکی کا واقعہ کہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پالکی میں جلوہ فرماتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور پالکی لے کر جائی جا رہی تھی تو اچانک آپ کو خیال آیا، پالکی نیچے رکھوائی گئی، اور پالکی نیچے رکھوا کر آپ باہر تشریف لائے، باہر تشریف لا کر آپ نے جو کچھ واقعہ تھا اس کا خلاصہ یہ جو یاد آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے استفسار کر فرمایا کہ آپ بتائیے کہ آپ میں سے سید صاحب کون ہیں،
مجھے سید کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب جب آپ کا اعلیٰ امام اہل سنت کی پالکی جا رہی تھی تو لکھتے ہیں کہ ایک جمع غفیر تھا، اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنی تھی، ایک جمع غفیر تھا اور لوگ زیارتوں کے لیے آئے ہوئے تھے، اور بالکل ہجوم ہے، ہجوم میں آپ نے پالکی رکھوا دی۔ پالکی رکھوا کر آپ نیچے باہر تشریف لائے، وہ پوچھنے لگے آپ میں سے سید کون ہے؟ ایک نے جھجکتے ہوئے عرض کہا کہ میں سید ہوں، بس اور کیا تھا؟ اب میں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا کیا میری پالکی سید اٹھائے گا؟ نہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات بڑی، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچا کہ سید صاحب پالکی میں بیٹھے اور اعلیٰ حضرت پالکی اٹھائیں گے، اور باقاعدہ ایسا ہوا۔ عشق رسول کی بات ہوتی ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سید و سادات کی تعظیم کی، سید و سادات کا ادب کیا، احترام کیا، اور اپنے آنے والے غلاموں کے لیے ایک سبق چھوڑا کہ اس میں عزت بڑھتی ہے، عزت گھٹتی نہیں ہے۔ ان کی تعظیم، ان کی عزت